یہ جادو ہوتا کیسے ہے، جادو کی علامات کیا ہیں، جادو کا علاج کیا ہے، شیاطین کی ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے، یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر قسم کے جادو کے توڑ، بندش کی یقینی کار اور مستند قرآنی عملیات و وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیر محمد شعیب بلوچ کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر جادو کے ذریعے انسان کے جسم کو جکڑ دیا گیا ہو تو اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جادو ہوتا کیسے ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے جسم کو بندشوں میں جکڑ دیا گیا ہو، جادوؤں میں، تویزات میں جکڑ دیا گیا ہو، یہ جادو ہوتا کیسے ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ اس جادو کی علامات کیا ہیں؟ تیسرے نمبر پہ اس جادو کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ یہ جادو ہوتا کیسے ہے؟ یہ جادو ہوتا ہے بندش کا جادو۔ بندش کی جو کیٹیگریز ہیں یہ کافی گہری ہیں۔ بعض تو بندشیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے مخصوص پارٹ کے اوپر کی جاتی ہیں، بعض بندشیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق باڈی کے ساتھ نہیں ہوتا، بہر کے تعلقات کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ میاں بیوی کے ہیں یا دوستوں کے ہیں یا تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی بندشوں کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جو باڈی کے اوپر ہوتا ہے اور باڈی کے مخصوص حصوں کے اوپر ہوتا ہے، اس سے اولاد کی بندش بھی ہو جاتی ہے، اس سے دماغ کی بندش بھی ہو جاتی ہے، اس سے کسی کے ساتھ تعلقات کو باندھنے کی بندش بھی کی جا سکتی ہے، یا اس طرح مرد ہے تو اس کی مخصوص قوت کو، مخصوص طاقت کو باندھ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے اس کے اندر مردانہ صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا عورت ہے تو اس کے اندر بانجھ پن کی بندش کر دی جاتی ہے، یا اس کے جسم کے اندر کسی بھی قسم کا جو ہے جادو یا بندش کا عنصر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ جادو ہوتا کیسے ہے؟ یہ جادو ہوتا ہے کہ جب وہ ایک مخصوص ذائچہ بناتے ہیں، مخصوص ایک ڈھانچہ بناتے ہیں، اس کے اوپر ان کی مختلف قسم کی پڑھائیاں کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے کیونکہ ان کا ایک شیاطین کے ساتھ پہلے سے معاہدہ ہوتا ہے، جب یہ سیکھتے ہیں جادوگر تو یہ شیاطین کے ساتھ ان کے کچھ عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ شیاطین ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری ڈیمانڈ پوری کیا کریں، ہم آپ کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں۔ شیاطین کی ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے، یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ گناہ کے کام، یہ مفہوم کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت گہری ہے، کیونکہ اس سے ہر وہ کبھی کام لیا جاتا ہے جس سے انسان کی فطرت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اب انسان کی فطرت صفائی پسند ہے، انسان صاف رہنا چاہتا ہے، فطری طور پہ اس کو صفائی اچھی لگتی ہے، لیکن جو جادوگر ہوتے ہیں، جو جادو سیکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر فطری چیزوں کی طرف جانا شروع کر رہے ہیں، گندگی اور غلاظت کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا نقصان ان کی اپنی زندگی کے اوپر بھی ہوتا ہے، نحوستیں ہوتی ہیں، آخرت میں اس کا نقصان تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا ہو سکتا ہے۔ بہرحال کیونکہ ان کا عہد و پیمان ہوتا ہے شیاطین کے ساتھ کہ آپ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں گے، ہم آپ کی ڈیمانڈ پوری کریں گے، تو یہ ان کی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جب اس بندے کے اوپر، جس کے اوپر بندشیں مسلط کرنی ہوتی ہیں، جس کے جسم کو جکڑنا مقصود ہوتا ہے، تو ایک ذائچہ بنا کر اس کے اوپر اس کا نام مینشن کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں، اس نام اور والدہ کے نام کے اوپر۔ جب وہ پڑھائی کرتے ہیں، جسم کے اوپر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی پکچر مل جائے، تصویر مل جائے، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر دوسرا بندہ تصویریں بنا رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تصویریں ڈھونڈنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ تصویر لے کر اس کے اوپر بھی کام کیا جاتا ہے، فرضی تصویر بھی بنائی جا سکتی ہے، یا اس کی استعمال شدہ چیزیں جیسے کپڑے وغیرہ ہیں، اس کے ذریعے بھی جادو کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ جب جادو ہوتا ہے، اس سے انسان 2-3 علامتیں اس کے اوپر خاص ہوتی ہیں۔ کچھ علامتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہر بندے کے ساتھ نہ ہو، کسی بندے کے ساتھ ہو، لیکن ایک علامت یہ ہے کہ اس کے اندر طبیعت کے اندر چڑچڑا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔
طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، 2-3 منٹ کسی کی گفتگو سنی ہے، بات سنی ہے، چاہے آپ کے اپنے فائدے کے لیے، تب بھی مزہ نہیں دے رہی ہوتی، دل کا اچاٹ ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس سے بھاگ جاؤں یا اس کو بھگا دو، بے وجہ بعض دفعہ غصہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس کو بندوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، الگ تھلگ رہنا اچھا لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طبیعت کے اندر خصوصاً دماغ کے اوپر یا سر کے اوپر درد رہنا یا سر کے اوپر جکڑاؤ کا رہنا، یہ کیفیت بھی رہتی ہے۔ بعض علامتیں ایسی ہیں جو ہر بندے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ یہ ہو جانا کہ اس کے مخصوص پارٹ کے اوپر، مخصوص جسم کے حصوں کے اوپر درد ہونا، یا ان کی قوت ختم ہو جانا، یا وہ بے جان ہو جانا، یا ان کے اوپر مختلف قسم کی حرکات اور سکنات کا ہو جانا، یہ اس طرح کی علامات ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بہت بڑا جادو ہے یا خطرناک جادو ہے یا جان لیوا جادو ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو اس کا علاج بتا دیتے ہیں۔ اور بات بھی ذکر کرتا چلوں کہ ہمارا ایک جادو شکن تیل ہے، اس تیل کے استعمال سے بڑے سے بڑا جادو، بڑی سی بڑی بندش انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 9 دن میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تیل جو ہم نے تیار کیا ہے مخصوص قسم کی پڑھائی کے ساتھ ہم نے اس کو تیار کیا ہے۔ صرف پڑھائی نہیں، اس کے ساتھ تیل کے اوپر جو اس میں اعظم دم کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک زعفران سے تیار شدہ تعویذ جو خود ایک پڑا ہوا ہے اور ریاضت والا تعویذ ہے، جس کے اوپر ایک مستقل ریاضت کی گئی ہے، وہ دونوں چیزوں کا ہم نے مکسچر بنا کر اس تیل کے اندر، تیل الگ سے پڑا ہوا ہے، دم شدہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعویذ بھی ہے، ہم نے سینکڑوں جگہ پر بھیجا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ 100% رزلٹ ملا ہے۔ اگر آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ ہمارا وہ جادو شکن تیل بھی منگوا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس جادو کے علاج کے حوالے سے، اس کے جادو کا علاج کیسے کیا جائے، بندشوں میں جکڑے ہوئے جسے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی، یاد رکھیے میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ جادو کا علاج کر رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو آپ خود جادو کا ایک حصہ بننے جا رہے ہیں۔ نماز کی پابندی لازمی کریں، نماز جو ہے منکرات سے روکتی ہے، نماز آپ کو قوت مدافعت آپ کے اندر پیدا کرتی ہے، نماز جو ہے آپ کے اندر ایک نور اور ایمان کی طاقت کو مضبوط کرتی ہے۔ تو جب آپ اپنے اندر طاقت نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے آپ ایک لہر کے اندر بہہ جائیں گے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی ضروری کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے سورت فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اشراق یا چاشت کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے آپ نے 49 مرتبہ سورت فلق اور سورت الناس کو پڑھ لینا ہے، اور اس پانی کو دم کر کے، پانی آپ کے سامنے پڑا ہو، پانی کو دم کریں، بڑا برتن ہو پانی والا یا کوئی بوتل ہو، تو اس پانی کو دم کر کے آپ اپنے اوپر پیے میں سے ہی، اور ایک مرتبہ غسل بھی کر لیں، اور باقی جس گھر کے اندر رہتے ہیں، آفس کے اندر رہتے ہیں، کسی ایسی جگہ تو وہاں آپ بہانا چاہ سکتے ہیں تو بہا بھی دیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ 21 دن یہ عمل کریں، 21 دن میں تمام قسم کی بندشوں میں جکڑا ہوا جسم آپ کا آزاد ہو جائے گا، آپ کا تمام قسم کے جادو کے اثرات بالکل ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جادو اپنی موت آپ مر جائے گا اور آپ بالکل تندرست اور توانا ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔